الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اسلام جوڑنے کا مذہب ہے، دل کو جوڑنے کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی جن بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو تم یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو آپس میں اس نے جوڑ لیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو، جو معاشرہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال لڑائی پر تیار ہو جاتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی دشمنی مول لیتا تھا، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتا تھا اور ایک دوسرے کے خون کیا پیاسا ہو جاتا تھا، ایسے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپس میں جوڑ دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دل کا جڑنا اتنی بڑی نعمت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے اس کو۔ اسی لیے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ان چھوٹی چھوٹی معاشرتی بیماریوں سے بھی روکا ہے جو بظاہر ہمیں معمولی لگتی ہیں، لیکن اس کے اثرات بڑے بھیانک ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں دراڑ پڑ جاتی ہے، معاشرے میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں عام ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے شریعت میں روکا گیا ہے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اس اہم شریعت کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ جو مقصد آپس میں جوڑے رکھنا ہے، اس مقصد کو مسلمان بھول چکے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کو اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے، کبھی باپ بیٹے سے کچھ کہتا ہے تو بیٹا بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی بیٹا کچھ کہتا ہے تو باپ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھائی بھائی میں ذرا تکرار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، کبھی گھر میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو گھرانے کے اندر دراڑ پڑ جاتا ہے، ماں بہنوں میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بہنوں میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے تو دور جائیے، گھر کے اندر جب دشمنیاں معمولی معمولی چیزوں پر پیدا ہوتی ہے تو پھر معاشرے کو ہم کس طرح سے قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ جب گھر کی کمزوریوں کو ہم سنبھال نہیں سکتے، جب گھر میں ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر معاشرے کو ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن کئی کئی سال ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو نفرت چھوٹی چھوٹی بات پر پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو بھول چکے ہیں اور اس نعمت کی ناقدری پر شریعت نے جو وعید سنائی ہے، جو دھمکیاں دی ہیں، اس وعید کو ہم پسے پش ڈال چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہونے کے برابر، اگر ہیں بھی تو ہم اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن معاملات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت
دینے کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے۔ عبادت میں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے اعلان کر دیا ہے کہ عبادات کے سلسلے میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن معاملات میں، حقوق العباد میں بندوں کے بندوں سے اگر کچھ تعلقات بگڑ جائیں گے، بندوں کی بندوں کے سلسلے میں حق تلفی ہو جائے گی، تو پھر جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے شریعت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تو لعنت کر دی گئی ہے ان لوگوں پر جو آپسی رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، آپسی تعلقات کو توڑتے ہیں، جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے اس کا وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ جو اللہ کے معاہدوں کو پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو توڑتے ہیں، یعنی رشتے ناتے کو توڑتے ہیں، آپسی تعلقات کو توڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین پر فتنہ اور فساد مچاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب آپس میں دشمنیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے تو زمین پر اصلاح کہاں ہوگی؟ فتنہ و فساد ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث، ایک مومن کو یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ دوری اختیار کرے۔ ہوتا ہے آپس میں کچھ تو میں ہو گیا، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تو کبھی دل میں کدورت رہتی ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے، تو کہا کہ 3 دن تک تو ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ آپس میں دوری اختیار کرنا، دشمنی اختیار کرنا، اس طور پر کہ ملے تو سلام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہا کہ جائز نہیں ہے، لا یحل، ان کا حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر جائے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کا سامنا ہو جائے تو کہا سلام کرے، اگر سامنے والا سلام کا جواب دے رہا ہے تو کہا کہ دونوں اجر میں برابر شریک ہو جائیں گے، اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن جو پہل کرے گا، جو پہلے سلام کرے گا اس کو بہرحال زیادہ اجر ملے گا، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے۔ لیکن اگر ایک نے سلام کیا، دوسرے نے اس کا جواب نہیں دیا، تو سلام کرنے والے کو تو اجر ملے گا، لیکن جس نے جواب نہیں دیا اس کو اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 3 دن کے بعد پھر آپس میں منہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے دل کو صاف کرنا ہے، اور سلام آدمی کرتا رہے گا تو دل کے اندر خود بخود محبت اور الفت اور ایک دوسرے کے تئیں صفائی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے اثرات اتنے گھناؤنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندوں کے اعمال ہر جمعرات اور پیر کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو اعمال بندے کرتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اس کی بخشش کی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ البتہ اس شخص کے سلسلے میں فرماتے ہیں جن کے آپس میں دشمنیاں ہیں، کہا کہ ان کو چھوڑ دیجئے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کریں۔ دیکھیے کتنی بڑی محرومی ہے،
کہا کہ اگر آپس میں دشمنی ہے تو پیر اور جمعرات کے دن جب اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور معافی عام ہوتی ہے، کہا کہ اس دن بھی ان کی بخشش نہیں کی جاتی. اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کریں ان کی بخشش نہیں کرنی چاہیے. کتنی بڑی محرومی ہے کہ آپس کی دشمنی کی وجہ سے، قطع تعلقی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مغفرت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ تو اس لیے ہمیں آپس میں دل کو صاف رکھنا چاہیے. اس کے لیے سلام میں پہل کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے. افشوا السلام بینکم، اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ایسی چیز میں تمہیں نہ بتلاؤں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے؟ کہا کہ سلام کو آپس میں عام کرو. تو سلام عام کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا. اور دوسری چیز ہدیہ دینا ہے، تحفے تحائف ایک دوسرے کو دینا ہے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. تیسرے، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے. اگر وہ تکلیف اور پریشانی میں ہے اس پر ہمیں احسان کرنا ہے، ہمیں بڑھ کر اس کے گھر میں جانا ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں آتا ہے تو ہم کیوں جائیں، وہ بات نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں بات کریں، وہ معافی نہیں مانگتا ہے تو ہم کیوں معاف کریں. ایسا نہیں ہے. ہم آپس میں آگے بڑھ کر اس کو معاف کریں گے، ہمارا اجر بڑھے گا. ہم آگے بڑھ کر اس سے بات کریں گے، ہماری اللہ کے یہاں قدر و قیمت بڑھے گی. تو اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے کے، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینوں میں عبادتوں کی بہار آتی ہے. اگر آپس میں دشمنیاں ایسی ہی پنپتی رہی، ایک دوسرے کے خلاف حسد کینہ ایسے ہی ابلتا رہا، تو پھر رمضان کے جو ہمارے اعمال ہیں اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ تو رمضان کے مہینے کے آنے کے پہلے ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور آپس کے تعلقات کو جوڑیں. ہمارے آپس میں جڑنے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط ہونے سے ملت مضبوط ہو جاتی ہے، ملت کے مضبوط ہونے سے پوری امت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈالتے ہیں اور ہماری طاقت اور ایک مضبوطی ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. تو بظاہر ہماری آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں لیکن اثرات اس کے پوری ملت پر مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خود اپنے معاشرے کو بھی مضبوط بنانا ہے، ملت کو اور امت کو بھی مضبوط بنانا ہے. تو آپسی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے تئیں دل کو صاف رکھنا ہے اور ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے. اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی اترے گی، اعمال بھی اللہ کے یہاں اٹھائے جائیں گے اور مغفرت بھی اللہ کی ہمیں عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.